السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. وقال اللہ تبارک وتعالی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا. وقال اللہ تبارک وتعالی فأشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا. وقال الله تبارك وتعالى یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا شقیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رؤیا امی وبشارت عیسیٰ وثمرت دعوت ابی ابراہیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، آج چوتھی جمعۃ المبارک ہے. اسرائیل کا فلسطین کے نہتے بے قصور نردوش انتہائی ظلم کی چکی میں پیسے جانے والے اسرائیل کی طرف سے جو صہیونی ہیں، دجال کے کارندے ہیں، قبطیوں کی اولاد ہیں اور قرآن کریم میں مسلمانوں کے انتہائی خطرناک دشمن ان کو قرار دیا ہے یہود کہ ظلم مظالم 7 اکتوبر سے جن پر ڈھائے جا رہے ہیں اور آج نومبر کی 3 تاریخ ہے. اس حساب سے ظلم، تشدد اور جارحیت تقریباً 1 مہینے کے قریب گزر چکا ہے وقت. موجودہ صورتحال پانی جیسی نعمت عظمیٰ سے بھی پوری کائنات جن کے احسان تلے دبی ہے، جہاں مصر، لبنان، اس طرح اردن وغیرہ کے علماء کرام نے جہاد فرض عین کا فتویٰ دے دیا ہے. پانی کی ایک ایک بوند کے بغیر تڑپتے ہوئے یہ بچے جان دے رہے ہیں. میرا یہ چوتھا جمعہ ہے.
میں نے فلسطین کی تاریخ سے لے کر بیت المقدس، مسجد نبوی، مسجد حرام، اس پر بات کی تھی۔ مسلسل 3 جمعہ گزر چکی، جس میں آپ کے سامنے مکمل اتہاس فلسطین کی آبادی سے لے کر آج تک کا میں ذکر کر دیا۔ آج بیت المقدس کی اس وادی میں انبیاء بنو اسرائیل میں کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، اور زکریا کی کفالت میں جو بانجی تھی حضرت مریم بنت عمران، اور بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 4 برگزیدہ زواج کے بابت چند باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کرنی ہے کہ حضرت زکریا بھی بیت المقدس میں مدفون ہیں، حضرت عیسیٰ یحییٰ ان کے بیٹے جو شہید کر دیے گئے بیت المقدس میں مدفون ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور انہی یہود دجال کے کارندے اور قبطی کی اولاد کا دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ باب اللد میں ہونے والا ہے۔ انہی مقامات پر یہ شہر واقع ہے۔ اس لیے یہ چند باتیں آسان انداز سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سلسلہ حضرت زکریا سے شروع ہوتا ہے تو پوری بات بیٹھے گی۔ حضرت زکریا، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی دستور ہے کہ انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کے 4 ذرائع ہیں، 4 سلسلوں سے، 4 ذریعوں سے انسان دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ حضرت آدم بغیر ماں اور باپ کے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے، حضرت حوا بغیر ماں کے، اور عام انسان ماں اور باپ کے ذریعے سے توالد اور تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی کوئی ماں نہیں ہے۔ آدمی کے عدم سے وجود میں لانے کا آدمیت کا پہلا فرق ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، ان کی کوئی ماں نہیں۔ آدم کی پسلیوں میں سے بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی بغیر ماں کے۔ یہ دوسرا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئی۔ 3 طریقے رائٹ۔ اب چوتھا طریقہ، یہ ایک ایک کو خصوصیت حاصل، بغیر ماں اور باپ کے آدم کو خصوصیت حاصل، اب یہ خصوصیت کسی کے لیے نہیں۔ بغیر باپ کے حوا، ماں کے حوا کو خصوصیت حاصل، اب یہ کسی کو حاصل ہونے والا نہیں۔ بغیر باپ کے مریم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت، عیسیٰ کی خصوصیت، اب یہ کسی کو حاصل ہونے والا نہیں۔ باقی تمام انسان ماں اور باپ سے کائنات کے اندر وجود پذیر ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنو اسرائیل میں سے ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی نسل میں ہے۔ اسی لیے میں نے آج سے تیسری جمعہ میں کہا تھا کہ فلسطین کی 1900 سالہ تاریخ محفوظ وہ حضرت داؤد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
حضرت داؤد ان کے بیٹے سلیمان، اسی سلیمان کے اولاد میں حضرت زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں جن کا بیان قرآن کریم کی 4 سورتوں میں ہے، اور انہی کے بیٹے حضرت زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، اور ان کا بیان بھی قرآن کریم کی 4 سورتوں میں ہے۔ پھر میں نے 2 نام ذکر کیے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، مریم بنت عمران اور عیسیٰ ابن مریم، ان کا بیان قرآن کریم کی 13 سورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ سے آغاز ہوتا ہے اور سورہ صافات پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو سلیمان ابن داؤد کی نسل میں حضرت زکریا علیہ السلام بنو اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت زکریا ملک شام ہی میں پیدا ہوئی، بیت المقدس میں امامت کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت زکریا بنو اسرائیل کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جو تورات لکھتے تھے پوری کی پوری، اور جب ضائع ہو گئی تھی تورات تو ان کی قوت حافظہ سے 2 مرتبہ بنو اسرائیل پر احسان فرماتے ہوئے حضرت زکریا نے وہ کتاب جو ان کے ذہن میں تھی، سینے میں تھی، اس کو سفینے میں واپس حضرت زکریا نے کی تھی۔ حضرت مریم بنت عمران، یعنی عمران اور زکریا یہ دونوں ساڈو بھائی ہیں۔ حضرت مریم کی ماں کا نام حنا تھا اور حضرت زکریا کی بیوی کا نام عیشا تھا۔ لکھا جائے گا الف یا شین الف عین عیسا۔ ایک ہوتا ہے عیسا جو مریم کا بیٹا ہے، اور ایک عورت کا نام عیسا ہے، الف یا سین الف عین۔ یہ حضرت زکریا کی بیوی یعنی یحییٰ کی ماں کا نام تھا۔ عیسا اور حنا دونوں سگی بہنیں تھے۔ گویا کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ عیسیٰ سے تھے اور حضرت عیسیٰ یہ مریم بنت عمران سے تھے۔ اب سمجھیے، حضرت زکریا نے بنو اسرائیل میں 100 سال کی زندگی نصیب ہوئی۔ اللہ کی قدرت یہ تھی کہ حضرت زکریا کے یہاں 77 سال یا 90 سال گزر چکے تھے، اور بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم بنت عمران نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میری یہاں اولاد ہوئی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گی۔ یہ منت مانی تھی، اے میرے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، یہ اولاد بیت اللہ کو میں ہدیہ کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کو۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ بیت المقدس کے لیے میں اس کو وقف کر دیتی ہوں۔ اور آدمی مرد ہو یا عورت یہ نیتیں عام طور پر کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی خدمت مرد کرتا ہے، عورت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا تھا، حضرت زکریا کی بیوی نے، ایک حضرت مریم نے یہ مانگا تھا کہ لڑکا ہوگا اور میں اس کو بیت المقدس کے لیے ہدیہ کر دوں گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگلے زمانے میں لوگ ایسی نیتیں کیا کرتے تھے کہ اولاد کو اللہ کے نام پر گفٹ کر دیتے تھے، منت مانی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے لڑکے کے لڑکا ہو گیا۔
حضرت مریم نے بولا رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے تو اس کو بچی جانا۔ اب دیکھیے آپ، حضرت زکریا علیہ السلام کی 77 یا 90 سال کی عمر ہو چکی، کوئی اولاد نہیں، اور عمران نے نظر مانی تھی، عمران کی نظر کے مطابق حضرت مریم پیدا ہوئی۔ اب اس منت کے مطابق حضرت مریم کو بیت اللہ کے لیے یعنی بیت المقدس کے لیے وقف کرنا تھا۔ حضرت زکریا ان کے خالو لگتے تھے۔ اس زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ عام طور پر مرد حضرات مسجدوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم اسلام کے خلاصے میں وہ واحد عورت ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں، جو بیت المقدس کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ آج سے 1969 سال پہلے بھی بیت المقدس مسلمانوں کا تھا، آج بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن یہودیوں نے زبردستی قبضہ کیا ہے۔ اگر سمجھ میں آوے تو ایک افواہ ایسی ہے کہ حماس مجاہدین کو اسرائیل پر بمباری کی کیا ضرورت تھی، جبکہ 2500 مجاہدین بنتے ہیں۔ یہ جو ابھی حملہ ہے 1500 یا 2500 مجاہدین حماس کے ہیں، اور ایک طرف پوری دنیا کی تمام سپر پاور طاقتیں اپنی پوری طاقت کے بلبوٹے پر کھڑی ہے، اور آج 1 مہینے جیسا وقت گزر چکا ہے۔ داد دینی چاہیے ان 1500-2500 کو۔ ایک طرف ورلڈ ہے، ورلڈ، جس میں امریکہ، جس میں برطانیہ، جس میں فرانس، جس میں جرمنی اور پوری دنیا کی تمام سپر پاور طاقتیں اپنی پوری جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ، اپنی پوری دولت کی روانی کے ساتھ، اور نہت کے 1500 مجاہدین ہے یا 2500، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں۔ حق اور باطل کا ایک عظیم معرکہ ہے۔ ان کی زمین دباتے 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 یہودیوں نے ایک مختصر سی خطے میں ان کو کھڑا کر دیا۔ یہ حق کی لڑائی ہے، یہ مسجد اقصی کی بازیابی کی لڑائی ہے، یہ قبلہ اول کی حفاظت کی لڑائی ہے۔ یہ کوئی آبائی زمین اپنے قبضے میں لینے کی نہیں، حالانکہ یہ انہی کی زمین جن پر غاصبانہ قبضہ یہودیوں کا ہے۔ 2000 سال پہلے میں آپ کو لے گئے، اس بیت المقدس کے لیے منت مانی تھی کہ میں اپنی اولاد میں لڑکا ہوا، اگرچہ لڑکے کا ذکر نہیں کیا، تو اس کو بیت اللہ کے لیے منت مان لی تھی۔ اب حضرت زکریا اور حضرت مریم کے یہ خالو لگتے تھے، پہلے حضرت زکریا کو سن لے، دعوت و ارشاد کرتے تھے، بیت المقدس کے امام بھی تھے، اور مسجد اقصی کہ یہ متولی بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، بہت جلالت شان کے مالک بھی تھے، لیکن تاریخ میں بنو اسرائیل جیسی احسان فراموش اور صفائے ہستی میں اس سے زیادہ نالائق قوم کوئی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبیدہ ابن الجراح راوی عشرہ مبشرہ میں سے، اے ابو عبیدہ، انہوں نے صبح سے ظہر تک 43 انبیاء کو کھڑا کر کے شہید کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ظہر سے لے کر کے مغرب تک انبیاء کے حواریین، علماء، صالحین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے 170 کو گروپ سے ختم کر دیا، قتل کر دیا۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام دعوت و ارشاد کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے۔ حضرت زکریا سے قوم نے دشمنی لے لی، آخر میں حضرت زکریا کے قتل کی پلاننگ بنائی۔ حضرت زکریا نے باری تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا فلاں درخت کے پاس چلے جاؤ، وہ تیرے لیے امن کا نظام کرے گا۔ حضرت زکریا تشریف لے گئے، درخت دو بھاگ میں تقسیم ہوا۔ حضرت زکریا اندر تشریف لے گئے، درخت کو خدا نے ملا دیا۔ حضرت زکریا اندر پر چھپ گئے، لیکن یہ پیراہن کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا، چیر کے باہر، شرک کے باہر رہ گیا۔ شیطان لعین انسان کا خطرناک دشمن ہے، اس نے بنی اسرائیل کو ابھارا کہ دیکھو اب سارے بنی اسرائیل حضرت زکریا کے قتل کے لیے تلاش کرتے تھے، تو شیطان نے رہبری کی، فلاں درخت نے اپنے اندر چھپا لیا ہے، اور اگر میری بات کی تصدیق نہ ہو تو دیکھو ان کا پیراہن باہر چپکا ہوا ہے۔ ان کو یقین آ گیا، حضرت زکریا جس درخت میں تھے اس پر آرا لگا دیا، اور حضرت زکریا کو آرا سے چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیے، اور یہی حضرت زکریا کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ حضرت زکریا جب اپنی عمر کے 77 یا 90 سال کو پہنچے، کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریا نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے۔ کیسے ہاتھ اٹھائے؟ یہ حضرت مریم ان کے یہاں کفالت میں تھی، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہے، یہ ان کے یہاں کفالت میں تھی، مریم کی بیٹی، اور حضرت زکریا ان کے خالو لگتے ہیں۔ جب حضرت زکریا حضرت مریم پیدا ہوئی عمران کے یہاں، تو اس منت کے مطابق ان کو بیت المقدس میں جب 3 سال کی عمر ہو گئی لے گئے، لیکن عورت اس سے پہلے کبھی مسجد کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوئی تھی، تو لوگوں نے منع کر دیا۔ اب حضرت زکریا اور علماء کرام جمع ہوئے اور ایک تجویز پاس ہوئی کہ جو تورات لکھنے والے ہیں، علماء دین لکھنے والے، اپنی اپنی قلم میں پانی کی روانی میں داخل کرے، اور مخالف سمت میں جس کی قلم جائے، یعنی پانی ادھر بہ رہا ہے اور قلم سامنے سے سامنا کر لے اس کی کفالت میں یہ لڑکی رہے۔ قدرت کے فیصلے کے مطابق چونکہ یہ خالو ہوتے تھے، اور زکریا کی بیوی عیشا حضرت مریم کی خالہ ہوتی تھی، اور ماں کے بعد خالہ ہی جو ہے تربیت کا حق رکھتی ہے، تو حضرت مریم حضرت زکریا کے یہاں کفالت میں آ گئی۔ بیت المقدس کے پاس ایک خلوہ نامی جگہ، ایک کمرہ بنا دیا تھا۔ جب حضرت مریم اسی میں تربیت پاتی رہی حضرت زکریا کے یہاں، لیکن حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس اس خلوت گاہ میں میرے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا، بغیر موسم کے پھل کمرے میں موجود، اور پھل اولن تو پائے نہیں جاتے، اور وہ بھی ویرود موسم کے، جس موسم کا یہ پھل نہیں، جیسے ابھی کیری کی سیزن نہیں، اور کیری موجود تازہ ایک دم تیار درخت سے توڑا ہوا۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس بغیر موسم کے پھل اس خلوت گاہ میں کیسے آیا، حالانکہ یہاں کسی انسان اور بشر کا تسلط نہیں ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا نے 77 یا 90 سال کی عمر میں بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیری قدرت یہ ہے کہ بغیر موسم کے اس خلوت گاہ میں تو مریم کو تازہ پھل پہنچا سکتا ہے۔ زکریا کی عمر 77 یا 90 سال کی، جو اولاد کے وجود میں آنے کی موسم ماں باپ سے نہیں ہے، لیکن تیری قدرت یہ ہے کہ بغیر موسم کا پھل
تو مریم کے لیے اتار سکتا ہے. ہمارے گھر میں اولاد کی موسم نہیں ہے اور میری بیوی ماں ہو چکی ہے عیشا اور اس میں بھی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اے اللہ بنو اسرائیل میں میرے باپ عمومی نسل ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ایک مجھے لڑکا عطا فرما دے. ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ایک لڑکا دے دے مجھے. تیری قدرت یہ ہے اس خلوتگاہ میں بغیر موسم کے جب تو پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور حضرت زکریا کی بیوی سے حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی. حضرت یحییٰ بچپن کے تمام بچوں کی خصلتوں سے پاک رہے، کبھی بھی کھلونے سے کھیلے نہیں، البتہ جنگلات میں چلے جاتے تھے، جنگلات کی جڑی بوٹی اور جنگلات کا شہد اور ان چیزوں سے گزارا کر لیتے تھے اور بچپنے کی تمام بچوں کے صفات سے حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ محفوظ رہے تھے. کم سنی میں بچپن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو نبی بنا دیا تھا. بچپن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی اور بچپن میں کتاب عطا فرما دی اور آسمان سے ان کا نام یحییٰ بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہو گیا. حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کا بھی قصہ اسرائیلی روایت میں یہ ملتا ہے. ابھی نکاح کی عمر پہنچنے سے پہلے حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کو قوم نے شہید کر دیا. حضرت یحییٰ جس قوم میں پیغمبر سے بچپن میں نبی بنا دیے گئے تھے وہاں ہیرودیس بادشاہ تھا جو اپنی سگی بھتیجی پر عاشق ہو گیا تھا. حضرت یحییٰ نے اس کو منع کیا اور اس نے اس سے شادی کر لی. کہا بھتیجی سے شادی ہوتی نہیں اور بادشاہ کو سمجھایا لیکن وہ مانا نہیں. اب اس لڑکی کی ماں نے جو بادشاہ کی بھاوج ہوتی ہے اس نے کہا کہ میرا ایک ہی دشمن یہ ہے یحییٰ. تو وہ اس کی خود کی بیٹی وہ ماں وہ بادشاہ کو روزانہ شراب پلاتی تھی، رنگیلیوں میں وہ مشغول رہتا تھا. تو کہا جب بادشاہ پوری طریقے سے شراب کے نشے میں مست ہو جائے اور تجھے اپنے مقصد کے لیے وہ دعوت دے تو اس وقت تک قدرت مت دینا جب تک اس کو یوں نہ کہہ دے کہ یحییٰ کا سر جب تک تو میری گود میں نہیں لا دیتا ہے تب تک میں تجھے اپنے پر قابو نہیں دوں گی. شراب کے نشے میں مست تھا وہ بادشاہ تھا. جیسے اسرائیل، امریکہ، فرانس، جرمنی، اقوام متحدہ اور یونو نے جنگ بندی کا اعلان کیا لیکن کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نشہ ہے، نشہ. اس نشے کا وہ شکار ہے. آنے والی کارگزاری بہت قابل قدر ہے. وہ دن دور نہیں ہے. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئے گی، آپ کو امیدیں بندھے گی. دجال کے خروج کا وقت آئے گا، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ اس دشمن کو اور سارے کارندوں کو ختم کیسے کریں گے وہ پتے کی بات اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تمہید قائم کی. حضرت زکریا کا سر منٹوں میں لا دیا گیا، شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت زکریا کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹتا تھا اور ایسا جوشیلا خون جو تھمنے کا نام نہیں دیتا تھا. وہ بھی تھرا گیا. اب کیا کیا جائے؟ قتل کرنے میں قتل تو کر دیا، اب پشیمانی ہوئی. جیسے قابل نے حابیل کو قتل کر کے فاصبح من النادمین. علماء نے کہا اس کے بدلے میں قاتل کو پکڑ کر جلدی قتل کر دو ورنہ یہ خون قیامت تک تھمے گا نہیں. اس زمانے میں ایک مسلمان بادشاہ کو جب پتا چلا جو دوسرے ملک کا تھا، اس نے یہودیوں پر فوج کشی کی اور 70,000 کافر کو ایک یحییٰ کے بدلے کے اندر قتل کیا. تب جا کر کے حضرت یحییٰ کا خون کا جوش ٹھنڈا ہوا تھا. زکریا ہو گئے، یحییٰ ہو گئے. اب مریم بنت عمران
حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت زکریا کے یہاں کفالت میں تھی. جب 13 سال کی ہو گئی، بلاغت کی عمر کو پہنچ چکی، ایام سے پاکی کا غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئی. باری تعالیٰ نے جبریل بھیج دیا اور مریم کے گریبان میں پھونک مار دیا، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے ہوئی. تیسرا سلسلہ، عیسیٰ کی ولادت مریم سے بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کر دی. جب حضرت مریم کو گریبان میں پھونک مارا تھا تو وہ اپنے کمرے سے دور غسل کے لیے تشریف لے گئی تھی. جب حمل کا احساس ہوا تو حضرت مریم یہاں شہر چھوڑ کر 9 میل دور بیت اللحم چلی گئی، جہاں زیتون کے درخت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے لگے تھے، اور وہاں ایک کھجور کے درخت کے پاس جب درد ذہن حضرت مریم کو شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم بول پڑی، کاش اس واقعے سے پہلے ہی میری موت ہو جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میرا واقعہ بھولا بھلایا ہو جاتا. باری تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، میرے فیصلے سے ہوا ہے. حضرت مریم نے کہا میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ یہ بیت المقدس کی خادمہ تھی، عفت، عزت اور پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھی، لیکن اللہ کی قدرت کو اللہ کی بہتر جانتا ہے. پیاس میں تڑپتے ہوئے کل گزشتہ 150 بچے پانی نہ ملنے کے نتیجے میں 1 سال سے کم عمر کے ایک ساتھ شہید ہو گئے. یہ اللہ کی قدرت ہے عجیب. اب تک 4,500 بچے، 2,500 عورتیں، شہداء کی تعداد 10,000 اور ملبوں میں دبے ہوئے. کل ایک عمارت پوری کی پوری ختم کر دی گئی جس میں 500 سے زیادہ لوگ رہ رہے تھے، اور وہ ملبوں کے نیچے ہیں، اور وہ ملبے ہی ان کے لیے قبرستان بن چکے ہیں، قبر بن چکے ہیں. اب اس کے نکلنے کی کوئی شکل نہیں. اللہ کی قدرت. تھوڑا عبرت کی نگاہ ڈالو، غور کرو. آقا کی ولادت باسعادت اور حضرت عیسیٰ میں 571 سال کا فاصلہ ہے. حضرت یحییٰ کی ولادت عیسوی سن 30 میں ہوئی تھی، تو ہمارے آقا اور یحییٰ کے درمیان میں 569 سال کا فاصلہ ہے. دیکھیے یہ دونوں خالصات بھائی ہیں، کیسا یہ خاندان آزمایا گیا، عجیب انداز کا. انبیاء اور انبیاء زادوں کی آزمائی سے قرآن میں دیکھیے. جب 13 سال کی ہوئی حضرت مریم، اور بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے اللہ نے اپنی کمالی قدرت سے جبریل کے گریبان میں پھونک مارنے پر مریم کے یہاں بغیر شوہر کے یعنی بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا فرمایا. تو حضرت مریم عام شریف خواتین کی طرح کہتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش عیسیٰ پیدا ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی یا میرا معاملہ بھولا بھلایا ہو جاتا. میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ یہ احساسات حضرت مریم کے درد ذہن میں تھے. عورت بچہ جنتی ہے، اس درد ذہن میں احساسات ہوتے ہیں. یہ احساسات حضرت مریم کے تھے. باری تعالیٰ نے فرمایا جبریل بھیج کر، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب قوم تجھ سے پوچھے تو تجھے جواب نہیں دینا ہے. اب وہ 9 میل جو گئی تھی درد ذہن کے لیے، پھر واپس سے بستی میں آئی تو لوگوں نے کہا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تو لڑکا کہاں سے لائی؟ باری تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ لوگوں سے کہہ دینا میں نے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے. حضرت زکریا کے واقعے میں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا
تو حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کہا انی عبداللہ آتانیل کتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے انجیل عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، مجھے صالحین میں سے بنائیں گے. مجھ نے مجھ کو میری والدہ کا تابعدار اور پیروکار بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں نبی بنا دیے گئے. اللہ نے آسمانی کتاب انجیل حضرت عیسیٰ پر اتار دی. حضرت عیسیٰ نے دعوت و ارشاد بنو اسرائیل میں کیا. یہی بنو اسرائیل جنہوں نے زکریا کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کیے، یہی بنو اسرائیل جنہوں نے یحییٰ کو شہید کیا، یہی بنو اسرائیل یہی بنو اسرائیل اب حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ ہوئے. لیکن اللہ کی قدرت کا عجوبہ دیکھیے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے یحییٰ کی طرح، زکریا کی طرح، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اس واقعے کو آج 2069 سال ہو گئے، اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین پر واپس تشریف لائیں گے. اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. امام مہدی نام ہوگا محمد، باپ کا نام ہوگا عبداللہ، ماں کا نام ہوگا فاطمہ. یہ سید گھرانے کے ہوں گے. مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لے جائیں گے. مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں طواف کے درمیان میں اس وقت کے علماء، اس وقت کے اقدام، ابدال، صالحین امت حضرت مہدی کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، اور امام مہدی کے ظہور کا اعلان مکے میں ہو جائے گا، اور لوگ بیعتیں کریں گے سارے عرب، اور پھر یہاں سے مدینۃ المنورہ تشریف لائیں گے، اور مدینۃ المنورہ روضہ اقدس پر حاضر ہو کر یہاں سے پھر ملک شام تشریف لے جائیں گے. یہ ہو گئی امام مہدی کی خلافت کا زمانہ. آج تک مہدی کے دعوے دار بہت ہو گئے، اور دنیا میں ایک فرقہ بھی ہے، فرقہ مہدویہ، وہ سب دجال کی اولاد ہیں. امام مہدی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں، لیکن ظہور کا وقت بہت قریب ہے. امام مہدی لوگوں کو انصاف پر قائم کریں گے. اجرے میں دجال کے خروج کی خبریں آئے گی، تو امام مہدی اپنی جماعت کو یعنی مسلمانوں کو مضبوط کریں گے، اور دجال کا خروج ہو جائے گا تو یہودی سب دجال کا استقبال کریں گے. یہ اسرائیل، یہ یہود، یہ دجال کے کارندے میں نے 4 جمعہ سے کہہ رہا ہوں، میں نے دھاگے سے دھاگا ملانے کی کوشش کی کتابوں کے حوالے سے. یہ دجال کا لشکر ہے، یہ یہود، یہ اسرائیل، یہ دجال کا لشکر ہے. دجال انہی میں آئے گا اور وہ اس کا استقبال کریں گے. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف الف ہا را کافر. ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، غیر ملت والا اس کو پڑھ نہیں سکے گا. اس کی زندگی 40 دن کی ہوگی. پہلا دن مہینے کے برابر، دوسرا سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن عام دنوں کے برابر ہوگا. ایک ہاتھ میں باغ ہوگا جس کو جنت سے تعبیر کرے گا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اس کو جہنم سے تعبیر کرے گا. اپنے ماننے والے کو باغ میں داخل کرے گا، حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور اپنے نہ ماننے والے کو نار میں داخل کرے گا، حقیقت میں وہ اس کے لیے باغ ہوگا. بہت پھر فتن دور ہوگا. یہ ان کی اولاد، یہ ان کے کارندے. اب ان کے دل میں، دجال کے دل میں کبھی رحم ہے کہ دجال کی اولاد کے دل میں رحم کا چھانٹا آوے؟
نہیں آ سکتا. حقیقت سمجھو تو پتا چلے یہ نظام ہونے والا ہے، قدرت کی طرف سے مقدر ہے. حضرت عیسیٰ تو زندہ آسمانوں پر ہے. امام مہدی کا دور ہوگا اور امام مہدی دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوں گے اور دجال کا خروج ہو جائے گا عراق میں، اور عراق سے خروج ہوگا، وہ اپنا لشکر جمع کرے گا اور یہود بہت بڑی تعداد کے اندر ایک ہی دن میں 70,000 اس کے ہاتھ پر بیعتیں کریں گے. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی کنارے پر عصر کی نماز کا وقت 2 فرشتوں کے سہارے تشریف لے آئیں گے. امام مہدی نمازوں کی صفیں درست کروا رہے ہوں گے. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہوگی، اقامت نہیں کہی گئی ہوگی، صفیں درست ہو رہی ہوگی، اور امام مہدی جب یہ عمل کر رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سلم سلم سلم، سیڑھی لاؤ. سیڑھی لگائی جائے گی اور فرشتوں کے سہارے سے حضرت عیسیٰ سیڑھی پر آ کر کے جو ہے امامت کی تیاری ہوگی. امام مہدی فرمائیں گے اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، امامت کا حق، خلافت کا حق آپ کا ہے، میں آپ کا نائب تھا، آپ ہی امامت کے فریضے انجام دیجیے. فرمائیں گے خلافت اور امامت آپ ہی سنبھالتے رہیے، میں اپنا کام پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کام پورا کریں گے آپ کے انتظام کے تحت، یعنی دجال کا قتل. اب دجال کے قتل کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت اللحم میں پائے لیں گے، اور حضرت اس سے پہلے دجال پوری دنیا کا گشت کر چکا ہوگا. وہ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے گا، وہاں فرشتے اس کا تعاقب کریں گے اور حضرت مہدی کی جماعت اور وہ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. پھر وہ بھاگے گا مدینہ کی طرف. الا انقا بالمدینۃ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، نہ مدینے میں بھی داخل ہو سکے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ کر کے قتل کریں گے. یہ دجال کے کارندے کہے جاتے ہیں اسرائیل. یہ میں نے قرآن اور سنت کا گھنٹوں کا مواد آسان انداز میں پیش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت زکریا کا مدفن بیت المقدس، حضرت یحییٰ کا مدفن بیت المقدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر انہی مقامات کے اندر ختم کریں گے. پھر اس کے بعد 40 سال دنیا کا نظام رہے گا، خوب انصاف سے بادشاہت ہوگی. 6 سال امام مہدی اور عیسیٰ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. پھر امام مہدی کی وفات ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دفن کریں گے. پھر باقی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کے رہیں گے. پھر انتہائی برکتیں اور پوری دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، روضہ رسول کے دامن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے پیغمبر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آپ کی پڑوس کے اندر حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد شر شروع ہوگا جو انشاءاللہ آئندہ، کیونکہ اس کی تفصیلات بہت لابے ہیں. آج کی بات کا میں نے خلاصہ یہ پیش کیا کہ یہ مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا نہیں. یروشلم پہلے سے ہی بیت الامان مسلمانوں کا رہا ہے. انبیاء نے اپنی نبوت اور خلافت کے فرائض یہاں انجام دیے ہیں اور پہلے سے تولیت مسلمانوں کی رہی ہے. یہ غاصب اسرائیلی ہیں، یہ دجال کے کارندے اسرائیلی ہیں جو ابھی ظلم بربریت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. حق میں غلبہ ہوتا ہے، حق میں نصرت ہوتی ہے، حق میں قوت ہوتی ہے، باطل میں کبھی طاقت نہیں ہوتی. زمینی جنگ شروع نہیں کر رہا ہے. حماس کے 2500 ان کے لیے اتنے بھاری پڑے ہیں
کہ پوری دنیا کا طاغوت تقریباً 10 لاکھ کا لشکر عقلیں ختم ہو جائے، 2500 آٹے میں نمک کی مقدار ہے، اور پوری دنیا کا 10 لاکھ کا طاغوتی پوری نئی ٹیکنالوجی طاقت کے ساتھ ان کا تعاقب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کون ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی مدد ہے جو بدر میں 313 کو ہوئی تھی، اب تک تو اللہ کی مدد ان کو شامل حال ہو رہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ فلسطین کا اتنا نقصان کیوں؟ وہ بزدل آبادی والے حصوں میں جہاں پر آبادی ہے، جہاں اقوام متحدہ اور دنیا کی کوئی تعلیم طاقت کبھی ان نہتے لوگوں کو مارتی نہیں ہے، ان پر بمباری کر رہی ہے، اور جو ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، جو شیشہ پلائی دیوان کی طرح کھڑے ہیں، ان کے کم از کم مجاہدین کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ 500 جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن ان 500 جام شہادت نوش فرمانے پر ادھر 1500 کو واصل جہنم بھی کیا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مسجد میں اس طرح بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ اتنا بھی ایمان نہیں ہے، ایمان کا اتنا بھی نمک برابر بھی حصہ نہیں ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ارے ظالموں کا ظلم نہ بیان کرنا بھی ظالم کی حمایت ہے۔ یہ ظلم جو کر رہے ہیں کیا ان کو آشکارا نہ کیا جائے؟ کیا ان کو امت کے سامنے نہ لایا جائے؟ اتنا بھی ایمان نہیں تو پھر سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے، نہ معلوم مرتے وقت یہ باقی بھی رہتا ہے یا بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جماعت کی طرف سے اعلان، یہ تو 1 مہینے سے چل گیا ہے، 1 مہینے کے بعد اعلان آیا ہے۔ الحمدللہ روز اول سے یہ ترتیب چلی ہے اور ہر صوبے نے اس کو عمل میں لیا ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ خالی اسرائیل کی بات نہیں، دنیا کی ہر وہ طاقت جو اسلام، مسلمان، ایمان، دین، قرآن، سنت اور شعائر کے خلاف ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب ان کی اسرائیل بہت ساری چیزیں یہاں جس میں لکھا تھا، اب تو وہ شیطان لکھتے بھی نہیں، ان کی جتنی بھی بناوٹ پروڈکٹ ہے اس کا استعمال مسلمان نہ کرے۔ یہود کی خاص بناوٹیں کون سی ہے اسرائیل کی؟ پیپسی، کوکا کولا، فینٹا، اسپرائٹ، پیزا ہٹ، KFC، کرکرے، ٹماٹا کیچپ، میگی، اوریو، ملکی بار، کٹ کیک، نارنی اور پیمپرس، اورب بی، کولگیٹ، وکاس، وکس بام، ویل پاؤڈر، ڈو شیمپو، سنسلک، 22 چیزیں انہوں نے لکھی ہے۔ تقریباً یہ 72 چیزیں ہیں، یہاں 20 چیزیں لکھی ہے۔ ایسی چیز کی خرید و فروخت نہ کرے، بائیکاٹ کرے۔ اب اس کے لیے جھنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ دشمن بناوٹ ہے، ناپاک چیز ہے، چاہے دشمن بناوٹ ہو یا نہ ہو، یہ تو ناپاک چیز ہے۔ اس کو بڑی ہم سے بہت ہمدردی ہے کہ پاک اور حلال طیب چیزیں پیدا کرے گا۔ ہم پہلے سے کہتے چلے آئے ہیں، پھر سے اس زمانے کی طرف واپس جانا ہی پڑے گا کہ مغرب کے بعد دودھ دھان والا سلسلہ آئے گا نا تو کامیابی نصیب ہوگی۔ ہماری برادری میں ایک فخر تھا، یہ ایک شرف تھا، یہ ایک عزت تھی، اور وہ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ تو تراسڑی میں یوں پانی ڈالتے تھے، تراسڑی بھی اتنی بڑی ہوتی تھی، اور یوں پانی ڈالتے تھے 2 ماپ دودھ نہ آدھا کلو ڈانگر کا دھان، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس پر پانی ڈالتے تھے، جو مسلتے تھے، تناسلی میں آنگڑی پھر بھی نہیں پی جاتا تھا۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ استغفرت لہ الکفا، ترمذی میں ہے، یہ پیالہ دعائے مغفرت کرتا تھا، یہ پیالہ دعائے مغفرت کرتا تھا، اور آج تو بوفے ہو گیا۔ اب نئی نسل کو یہ کہنے جاوے نا تو وہ ہماری بھی مذاقیں کرتے ہیں، لیکن جانا پڑے گا۔ ودیسی کا بائیکاٹ، سودیسی اپناؤ، اس میں سب آ گیا۔ یہ بھارت میں کسی زمانے میں نعرہ عقل مندوں نے لگایا، بھائی ودیسی کیوں اپنائے، سودیسی۔ اور اب کے جتنے بھی کھاد ہیں، ابھی بیگن میں، ٹماٹر میں، پہلے اس طرف واپس جانا ہی پڑے گا
वही बैलगाना और वही बैलों का पोह जिससे खेतियां होती थी, उसकी तरफ वापस जाना भी पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि दुश्मन और दुश्मन की तमाम तब बातिल ताकतों को समझा जाए। वक्त ज्यादा हो जाता है, घड़ियों का भी ठिकाना नहीं रहता, इसलिए माफी चाहते हैं। 2 जुमा ज्यादा वक्त आपका ले लिया, कुछ साथियों को शिकायत हो गई। अब दूसरा इसलिए इन चीजों का बाइकाट। अभी हमारी बात दज्जाल तक पहुंची है। आइंदा इंशाअल्लाहुल अजीज इस पर और तफसीली खिताब और इस दुश्मनी को खूब समझकर मुमकिना कोशिश खाली इतनी मुसलमान कस्में खा ले, ये मैं तहज्जुद में अकेला उठ करके रात की तारीकी में मेरे घर में 4 रकात फलस्तीन के लिए पढ़ूंगा। अगर 200 करोड़ मुसलमान जो अभी विश्व में बस रहे हैं 2 अरब, अगर खाली इतना कर लेंगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम दूसरे दिन तहज्जुद में अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करे कौन? लेकिन यहां तो फर्जों के ठिकाने नहीं है, लिहाजा जरूरत है इस बात की कि मुतवज्जे हो जाओ। ये जंग आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर गई है। ये जिहाद की फर्जियत का ऐलान 4 मुल्कों ने कर दिया है जो गज्जा के आसपास में है। निहत्त कमजोर 3,500 से ज्यादा बच्चे जो 1 साल से कम के हैं, और जिनमें से 200 तो ये कहते हैं पानी का एक एक बूंद के लिए बच्चे तरसते हैं और तड़प करके अपनी जान दे रहे हैं, फिर भी उसको एक पानी का बूंद देने के लिए अंदर से जज्बा पैदा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि वहां रोजाना 70 करबलाएं कायम होती है। वो एक करबला मैंने कहा था, बाद लोग हमारी बातों को बहुत नोट भी करते हैं और कहते करबला कैसे, तो ये करबला से करबला है। वो तो एक करबला थी जो हुसैन की किस्मत थी, और ये तो रोजाना गज्जा में 70 करबलाएं एक दिन में खेली जा रही है। कुछ करो, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से मांग कर सदके खैरात के जरिए से, नफल नमाजों के जरिए से हमने 2 मरतबा 1,20,000 का आयत करीमा का 41 मरतबा यासीन सूरह तकाबुन रोजाना का अमल तलबा में से हर एक को जरूरी करार दे दी। पूरी बुखारी का खत्म इस नीयत से करवाया गया कि ये इंतहाई खतरनाक हाल है जो मुसलमानों पर तारी है और पूरी कुफ्र की दुनिया मुज्तमे होकर के इस्लाम और मुसलमानों की हंसी निकाल रही है। आज तुम हंसो, कल तुम्हारे रोने के दिन भी आ सकते हैं, इसलिए कि मालिक की तकदीर के कब्जे कुदरत में है। आइंदा अल्लाह की तकदीरात आगे की इसमें पेश की जाएगी। दूसरा ऐलान यह है, बंगाल से मदरसे के चंदे के सिलसिले में मौलाना तशरीफ लाए हैं। बहुत बड़ा दारुल उलूम है, 1.5 करोड़ का खर्च है, बहुत मुस्तहिक जरूरतमंद इलाका है, लिहाजा ज़कात बिल्लाह सदका खैरात के जरिए से ताउन फरमाते जाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।